السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، رواہ البخاری۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، موضوع اہم ہے، چونکہ ہم آئے دن عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں خود کو لگاتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل بھی کریں، عبادت بھی کریں اور ہمارا عمل، ہماری عبادت قبولیت سے رہ جائے، اللہ کے یہاں قبول نہ کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، مخلص ہو، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عبادت ہو، کس کے لیے؟ عرش والے رب کے لیے، اللہ کے لیے۔ آپ ابھی عشاء کی نماز باجماعت کے لیے ہم نے مسجد میں، جامع میں حاضری دی ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا آدیش مان کر ہم عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے، چونکہ عشاء کی نماز 5 وقتہ نمازوں میں جو فرض ہے، ایک فرض نماز عشاء کی بھی ہے، اللہ کا حکم مان کر ہم آئے ہیں۔ اب اس میں یہ ارادہ، یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ کمرے والے، ہمارا روم پارٹنر ہمیں نمازی کہے، نماز پڑھنے سے ہماری عزت ہو، ہمارا چرچا ہو، ہماری شہرت ہو۔ اگر یہ مقصود ہے اور یہ ارادہ ہے تو یہ ارادہ اخلاص کے منافی ہے، اپوزٹ ہے۔ آپ کا عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ عبادت کے لیے نہیں آئے ہیں، لوگوں میں چرچا پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، تاکہ آپ کا ذکر ہو، آپ کا چرچا ہو، آپ کی ناموری ہو، آپ کی شہرت ہو، اس لیے آپ آئے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے میرے بھائیوں، خاص کر کے عمرہ اور حج کے لیے ہمارے جو بھائی جاتے ہیں، جنہیں اللہ نے توفیق دیا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور ہم لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں عمرہ کے لیے۔ ابھی تو قرآن کا ایام چل رہا ہے تو بھیڑ بھاڑ بھی کم ہے، لیکن میرے بھائیوں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو آج موبائل کے ذریعے سے سیلفی لیتے ہیں، کعبہ کے پاس فوٹو لیتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے روم پارٹنر کو یا دوسرے لوگوں کو دکھائیں کہ بھائی ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، مکہ ہمارا سفر ہو رہا ہے۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہیں سے ارادے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جہاں آپ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ عمل میں خود کو مخلص بنائیں، اللہ کے لیے عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ چونکہ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، سورہ بینہ آیت نمبر 5 ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیوں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
میرے بھائیو سورہ کہف کی آخری آیت ہے، رب نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس شخص کا یہ ارادہ ہو، جس کی یہ نیت ہو کہ رب سے ملاقات ہو، رب کے سامنے پیشی ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے۔ اچھا عمل آپ کا اچھا کب ہوگا، آپ کا عمل قابل قبول کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں عمل صالح ہو، اور صالح ہونے کے لیے، عمل کو صالح ہونے کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات و خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، شرک سے پاک ہو، اور پھر وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اخلاص اور مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی اس بات کی بھی وضاحت رہے کہ یہ دو شرط، بنیادی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اخلاص، عمل اللہ کے لیے ہو اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، عرش والے رب ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ اخلاص، اللہ کے لیے عمل ہو، نبی کے طریقے پر، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائے۔ میرے بھائیو، یہیں پر اخلاص کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ اخلاص کا تعلق قلبی عمل سے ہے، بندے اور رب کے درمیان اس کا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بندہ جب نماز میں آتا ہے تو یہ سوچے کہ ہم اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی صحیح بخاری کی 413 نمبر کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے میں نے سنا، ان المؤمن اذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه او فإنما يناجي ربه، کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز میں آتا ہے، مومن جب نماز کے لیے آتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب آپ نماز میں ہو توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس لیے تو احسان کی تعریف کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف میں جواباً بتایا تھا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور، یہ خیال نہ آئے تو کم سے کم اتنا انسان ذہن میں ضرور لائے کہ وہ اللہ عرش والا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، ریاکاری، شہرت پانے کے لیے نہیں۔ بہت سارے لوگ حج کرتے ہیں کہ بھائی ہاں اتنا 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا ہے کہ تاکہ گاؤں گھر میں ہمیں حاجی کہے، ہمیں نمازی کہے۔ میرے بھائیو، اس طرح کا ارادہ، اس طرح کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، ورنہ آپ کے عمل کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، قبولیت سے ہمارے اعمال رہ جائیں گے۔ آپ اللہ کے لیے عمل کریں، ورنہ وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے سامنے شہیدوں کو لایا جائے گا، یا اسی طریقے سے سخی اور فیاض کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے ریاکار ہوں گے دنیا میں، تاکہ انہیں سخی اور فیاض کہا جائے، اس لیے مالوں کو لٹایا تھا میرے بھائیوں۔ اور پھر یہ ریاکاری کا عمل اسے جہنم میں لے جائے گا، یہ نیت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔